बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख़वातीन रात आपको अमेरिका और वियतनाम की जंग याद होगी। ये जंग 1955 में शुरू हुई, 20 साल बाद 1975 में खत्म हुई। उस जंग में 30 लाख वियतनामी और 58,000 अमरीकी फौजी मारे गए। ये नुकसान अमरीकी तारीख के चंद बड़े फौजी नुकसानात में से एक था। जंग के बाद 20 साल तक अमरीका और वियतनाम के तल्लुकात खराब रहे। अमरीका ने वियतनाम पर इक्तसादी पाबंदियां तक लगाई, लेकिन फिर 1995 में सदर बिल क्लिंटन ने अचानक इख्तलाफात के खात्मे का ऐलान कर दिया। वियतनाम में अमरीकी सफारतखाना खुला, अस्करी वफूद का तबादला हुआ। सन 2000 में बिल क्लिंटन ने वियतनाम का दौरा किया। वो वियतनाम का दौरा करने वाले पहले अमरीकी सदर थे और यूं बरसों की दुश्मनी, बरसों के इख्तलाफात खत्म हो गए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि वियतनाम खित्ते में अमरीका का सबसे बड़ा माशी और कारोबारी शराकतदार है। अमरीका वियतनाम के साथ सालाना $20 बिलियन की तजारत करता है, जबकि इसके मुकाबले में अमेरिका के साथ हमारी तजारत का हजम सिर्फ $5.5 अरब है। ये मिसाल क्या साबित करती है? ये साबित करती है कि कौमों को आगे बढ़ने के लिए अपनी नफरत को दफन करना पड़ता है। ये मिसाल ये भी साबित करती है कि जंगें मसाइल का हल नहीं होती, मसाइल का हल तल्लुकात के जरिए ही मुमकिन होता है। और ये मिसाल ये भी साबित करती है कि आपका दुश्मन अगर आपसे हजारों किलोमीटर दूर भी बैठा हो तो भी वो आपका दुश्मन होता है और आप उसकी मौजूदगी में इत्मीनान से सो नहीं सकते। चुनांचे आपको उसके साथ अपने तल्लुकात बेहतर बनाना पड़ते हैं। आप इस मिसाल से पाकिस्तान और भारत की मजबूरियों का अंदाजा भी लगा लीजिए। हम अमेरिका और वियतनाम की तरह दूर दूर नहीं हैं, हम हमसाए हैं। लिहाजा हमें भी नफरत की ये दीवारें बिलाकर गिरानी पड़ेंगी, अपने तल्लुकात बेहतर बनाना होंगे। लेकिन कैसे? ये नुक्ता हमारा आज का इशू होगा। आज हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का मुश्तरका एलामिया भी जारी हुआ। एलामिया के मुताबिक पूरी दुनिया अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करेगी, लेकिन क्या अफगानिस्तान भी पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करेगा? पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे पर इल्जाम तराशी बंद कर देंगे, लेकिन क्या मुल्ला फजलुल्लाह की अफगानिस्तान में मौजूदगी के बावजूद यह मुमकिन है? और तालिबान समेत तमाम धड़ों को मुज़ाकरात की मेज पर लाया जाएगा, लेकिन तालिबान रहनुमाओं को जिंदगी की गारंटी कौन देगा? ये वो सारे सवाल हैं जिनका जवाब हम आज के प्रोग्राम में तलाश करेंगे। और भारत ने मुज़ाकरात की बहाली का ऐलान कर दिया। इस बार जामे मुज़ाकरात होंगे। क्या ये मुज़ाकरात हतमी होंगे या फिर अब भी प्याली और होंठों के दरमियान फासला मौजूद है? हम इस पर भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं जनरल नईम खालिद लोधी साहब, ये सेक्रेटरी दिफा थे पाकिस्तान के, और तारिक पीरज़ादा साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, दूसरे मेहमान हैं हमारे दिफाई तजिया कार हैं। मुशर्रफ जैदी साहब हमारे तीसरे मेहमान हैं, ये भी तजिया कार हैं। दिल्ली में हमारे साथ इस वक्त ब्रिगेडियर रिटायर्ड गुरमीत कंवल साहब हैं, भारतीय दफाई तजिया कार है और इंडियन आर्मी का हिस्सा रहे। ये फरमाइएगा तारिक पीरज़ादा साहब के, ये आपने उनका मुश्तरका एलामिया पढ़ लिया पाकिस्तान और इंडिया का, अब जामे मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं। ये जामे मुज़ाकरात क्या होंगे जी? देखिए, ये वो मुज़ाकरात की किस्म है जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बहुत बार हो चुकी है। और इसका मतलब ये होता है कि 1 से लेके 10 तक मुख्तलिफ किस्म के मौज़ूआत और मसाइल हैं जिन पर हम बात करेंगे, जो पहले भी करते रहे, जो हम बार बार पहले करते रहे हैं। और एक बार तो ऐसा हुआ कि जब मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए तो उसके बाद इंडियन साइड खुदा हाफिज कहकर इस्लामाबाद से नई दिल्ली वापस चली गई। ये तारीख का हिस्सा है, इसमें तनकीद की बात नहीं है। अब मैं जरा सा आता हूं इस बात की तरफ। ये वो मसाइल हैं जो मुतनाज़े भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, मुतफ़िक़ अलैह भी हो सकते हैं, वो भी, ये तो इनमें भी कुछ वो मसाइल शामिल हैं। लेकिन आज का जो मुश्तरका बयान है उसका जो खौफनाक हिस्सा है, और जिससे मुझे लगता है कि पाकिस्तान के हुक्मरान और क़यादतें हथियार डालने में कोई देर नहीं लगाती, मुझे ये लगता है। देखिए, वाशिंगटन में ओबामा साहब, ये नवाज शरीफ साहब गए तो आप उसके जॉइंट स्टेटमेंट पे हम यहीं थे, हमने उसका पहला पैराग्राफ पढ़ा तो उसमें वो पहला पैराग्राफ जो है वो अमेरिका की मर्जी के मुताबिक था। लेकिन वो तो एक सुपर पावर है, उसके मुताबिक अगर वो जोर लगाएंगे तो हम उनके साथ वाशिंगटन में बैठकर तसादुम नहीं कर सकते, कश्मकश नहीं कर सकते। लेकिन डायलॉग तो होना चाहिए ना सर इसमें। लेकिन डायलॉग होना नहीं, मैं आ रहा हूं जरा इस तरफ। यहां पर सूरत हाल ये है कि बिल्कुल दुरुस्त है कि टेररिज्म पे बात होनी चाहिए दोनों में। ये पहला पैराग्राफ है जिसे नंबर 2 के तौर पर लिखा गया है, जो मुतालका पैराग्राफ है।
اس کے اندر یہ بات چلیے مان لیتے ہیں. آپ کشمیر کا ذکر بھی نہیں کیا اس کے اندر پہلے پیراگراف میں, وہ بھی مان لیتے ہیں. کم از کم واشنگٹن میں یہ ہوا تھا, میں آپ کو ایک فرق بتا دوں کہ جس پیراگراف میں کشمیر کا ذکر آیا تھا اس کے ساتھ ہی کسی قومے کے ساتھ ٹیررزم کا ذکر آ گیا تھا. اچھا یہ آپ کہیں گے یہ میں بال کی کھال کھینچ رہا ہوں, لیکن یہ قومی, لیکن سر یہ دیکھیے کمپریہنسو ڈائلاگ میں کشمیر شامل ہے سر. اچھا میں آ رہا ہوں, کشمیر کے بغیر تو ڈائلاگ نہیں ہو سکتا. اب میں اس میں ہوا کیا ہے کہ اس میں ایک چیز پہلے پیراگراف میں دہشت گردی کے معاملے میں ذرا مختلف ہے. حکومت پاکستان نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس میں اعتراف کیا ہوا ہے, اور میں اس کا ترجمہ اردو میں بھی کر دیتا ہوں آپ کو ناظرین کے لیے. The Indian side was assured کا مطلب assured by Pakistan of the steps being taken to expedite the early conclusion of the Mumbai trials. اگر کوئی شخص انگریزی زبان سے ذرا سا بھی واقف ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ابھی تک ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے ہیں. نہیں, ہم آپ کی تو بات نہیں کر رہے, ہم تو دیکھنے والے بھی یہ بڑا کلیئر ہے. میں ذرا وضاحت کر دوں نا اس کی, اگر آپ مجھے اجازت دیں. لیکن ویورز کے تھوڑا سا دل رکھنا چاہیے, ذرا سا اتنی انگریزی تو سب کو نہیں, میں سمجھتا ہوں مجھے شاید نہ آتی, کوئی بات نہیں ہے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر انہوں نے یقین دلایا ہے کہ جو اب تک ہم نے بڑے آہستہ اقدامات لیے ہیں, ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں ہندوستان کو, خدا کے لیے مذاکرات کو چلنے دیں. ہم اس خدا کے لیے فار گاڈ سیک ہوتا ہے, یہ فار گاڈ سیک کہاں لکھا ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ انگریزی کا ٹرانسلیشن کر رہے تھے, فار گاڈ سیک. میں نے آپ جاوید صاحب آپ ان کو موقع دیں گے یا نہیں؟ نہیں, یہ باری باری آپ ان کو موقع دیں گے یا میں ان سے بحث ختم کر لوں؟ یہ کوئی کلاس تھوڑی ہے کہ مطلب پہلے آپ بولیں گے پھر ہم بولیں گے. اگر آپ سوال کرتے رہیں گے تو پھر مجھے استاد کے طور پر آپ کو ٹریٹ کرنا پڑے گا. مجھے ان سے زیدی صاحب کی بات, سر زیدی صاحب کی بات یہ بھی درست ہے, عزت کا تعلق نہیں ہے, تجزیے کا تعلق ہے. تجزیہ غلط کر رہے ہیں آپ کی رائے غلط ہے, گاڈ آپ کی رائے سے مجھے تعلق نہیں ہے, میں اپنی رائے کا, اچھا آپ اپنی رائے کا اظہار کرنے دیں گے یا نہیں؟ نہیں, آپ رائے کا اظہار مجھے آپ اپنی رائے کا اظہار کرنے دیں گے یا نہیں؟ لیکن مجھے آپ اپنی رائے کا اظہار کرنے دیں گے یا نہیں؟ آپ کی رائے کی میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے, اس لیے کہ میں بات کر رہا ہوں. جتنا آپ بولنا چاہیں کوئی بات نہیں, لیکن یہ بات میں کر رہا ہوں. آپ آپ اگر انڈین ایجنٹ کے طور پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں تو کریں. دیکھیں نا, میں تو پاکستانی کے طور پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. نہ آپ کی اونچی آواز سے ڈرتا ہوں, آپ نہ ڈریے, آپ بے شک کلہاڑی لے کر آ جائیے, میں نے تو وہی بات کہنی ہے جو کلہاڑی لے کے جا رہا ہوں. دیکھیں نا, آپ کی بات جو ہے ہندوستانیوں کو پسند آئے گی, میں اپنی بات پاکستانیوں کو لے کر رہا ہوں. پسند آئے ہندوستانیوں کو, جو فیکٹس پہ مبنی بات ہوگی وہ میں فیکٹس سے علاوہ دلیل کی بات کر رہا ہوں. دلیل کی بات کر رہا ہوں, دہلی کی طرف جانا ہے. میں آپ کی بات کر رہا ہوں, ذرا مجھے بات کرنے دیں. ذرا سی ایک فکرہ اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم یقین دلاتے ہیں کہ ہم ایکسپیڈائٹ کریں گے, تیز کریں گے ممبئی حملوں کے مسئلے کو, عدالتی مسئلے کو ختم کرنے کی. مشرف زیدی صاحب کی درست ہے سر, یہ ایک لائن ہے جس میں اصل میں ہر لائن درست ہوتی ہے. ہم لیٹ گئے ہیں, ہاں ذرا سا لیٹ گئے, کوئی بات نہیں ہے اس میں. چلیے آپ ایسا کیجئے, آپ وہی کیجئے جو آپ نے یہاں پہ لکھا. اچھا ایک بات بتائیے, اگر اس لائن کا کوئی خاص مطلب نہیں تھا, یہ شامل کیوں کی گئی ہے؟ اوکے رکیے گا. بریگیڈیئر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ پاکستان اور انڈیا کا ظاہر 68 سال سے مسئلہ چلا آ رہا ہے, یہ فرمائے کہ کشمیر کا مسئلہ حل کیے بغیر ڈائلاگ کامیاب ہو سکتے ہیں انڈیا اور پاکستان کے؟ آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں؟ جی جی آپ سے پوچھ رہا ہوں. دیکھیے 70 سال سے جو لڑائی جھگڑا چل رہا ہے, کانفلکٹ چل رہی ہے, اس کا کوئی انجام تو نکلا نہیں. تو یہ پاکستان کی فوج کو سوچنا پڑے گا کہ انہوں نے کیا اچیو کیا ہے. 70 سال کی لڑائی جھگڑا سے کوئی اچیومنٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے پاکستان کو پھر قرمیر صاحب؟ بات چیت ضرور جاری کرنی چاہیے, جاری رکھنی چاہیے. اور جہاں تک ٹیررزم کا سوال ہے, آتنکواد کا سوال ہے, جب بھی آتنکوادی حملہ ہوتا ہے ہندوستان کو منہ توڑ جواب دینا چاہیے. نہیں یہ کہاں سے اسٹیبلش ہو گیا کہ پاکستان ہی کرتا سر؟ یہ چیز عجیب سی بات ہے بریگیڈیئر صاحب. یہ نہیں ہر بار آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کے اندر جو بھی ہوگا وہ پاکستان کی طرف سے ہوگا؟ نہیں, ہم بالکل ایسے نہیں کہتے. یہی آپ نے کہا ہے. ویسے انٹیلیجنس سورسز کے مطابق, رپورٹس کے مطابق, جب ہمیں یقین ہوتا ہے کہ حملہ جو آتنکواد کا جواب دینا چاہیے. سولائزڈ ملکوں کی طرح بات آگے بڑھاتے ہیں اور ہسٹری کا جو بیگیج ہے اس کو بھول جائیں.
اس میں برگیڈیئر صاحب یہ جو اتنی جو ہیٹ سپیچز ہے اس کے ذریعے مسئلہ نہیں حل ہوگا. اگر فوجوں کے ذریعے مسئلہ حل کرنا ہے تو پھر ڈائلاگ کی کیا ضرورت ہے؟ آپ وہاں پہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں, یہاں پہ لڑنے کے لیے بہت لوگ تیار بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا جی. 4 جنگیں ہو چکی ہیں, نہ آپ نے کچھ اچیو کیا ہے نہ پاکستان نے کچھ اچیو کیا. پہلے مجھے یہ کہنے دیجئے کہ آپ بھارتی کشمیریوں کا فکر مت کریے. وہ عزت کے ساتھ رہ رہے ہیں, آرام سے رہ رہے ہیں, ان کو کوئی نہیں, ہم نے ہی فکر کرنی ہے نا جی ان کی. برگیڈیئر صاحب وہ آپ نے تو فکر نہیں کرنی, آپ تو نہیں فکر کر رہے ان کی. سرکار کے ساتھ انہیں کچھ پرابلمز ہیں جو ہندوستان کی سرکار نے نہیں. یہ سر یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہم خاموش ہیں, آپ مارتے رہے کشمیریوں کو. سر نہیں, وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ عزت کے ساتھ رہ رہے ہیں, اسی لیے وہاں پر ہر موقع پر پاکستانی جھنڈے لہرائے جاتے ہیں. اسی لیے آپ کا جو آزادی کا دن ہے وہ یوم سیاہ منایا جاتا ہے. اسی لیے وہ تمام آپ کی چیزوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں, بڑی عزت کے ساتھ رہ رہے ہیں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر یہ سب کہنے سے آپ کو یہ برگیڈیئر صاحب آپ کو میں برگیڈیئر صاحب آپ تو لیڈ کرتے رہے, سر کمانڈ کرتے رہے ہیں کشمیر کے اندر. آپ کو تو خود اندازہ ہے کہ وہاں پہ انڈین فوج نے کیا کیا ہے سر کشمیریوں کے ساتھ اب تک. انگریزی میں ایک کہاوت ہے, ون swallow does not a summer make. ایک سمر نہیں ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کو اگر خوشی ہوتی ہے ایسی چیزیں کہنے سے تو ضرور کہیے. میں کہہ رہا ہوں کہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے, دونوں دیشوں کو آپس میں بات کرنی چاہیے, دونوں فوجوں کو آپس میں بات کرنی چاہیے, کانفیڈنس بلڈنگ سے شروع کرنا چاہیے, اور دھیرے دھیرے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اب یہ ٹھیک ہے. 4 پوائنٹ فارمولا جنرل مشرف اور مسٹر منموہن سنگھ کے ٹائم پہ ڈسکس ہوا تھا, اسے آگے لے جانا چاہیے. لیکن جب بھی آتنکواد کا حملہ ہوتا ہے اور بھارت کی طرف سے, ہندوستان کی طرف سے, اس کا منہ توڑ جواب آئے گا. جی ٹھیک, آپ ساتھ رہیے گا. یہ فرمائیے گا مشرف زیدی صاحب کہ یہ جو بلیم گیم ہے انڈیا پاکستان کی طرف سے بھی, تو جب تک یہ ختم نہیں ہوگی تو یہ کیسے ڈائیلاگ کامیاب ہو گئے؟ اگر فرض کریں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ممبئی کا اٹیک اس میں پاکستانی انوالو ہے اور وہ لوگوں کے نام دے دیتے ہیں. اب سمجھوتا ایکسپریس میں جو کچھ ہوا وہ پوری دنیا کے سامنے ہے. بلوچستان میں جو را کر رہی ہے وہ بھی پوری دنیا کے سامنے ہے. پاکستان کے اندر جتنی ٹیررزم ہے اس کے پیچھے را کی فنڈنگ نکل آتی ہے. کراچی میں جو حالات خراب کیے جاتے ہیں وہاں سے راہ نکل آتی ہے. تو جب تک یہ ساری چیزیں سمیٹی نہیں جائیں گی, جب تک یہ ختم نہیں ہوں گی, تو ڈائیلاگ کا کیا فائدہ ہوگا؟ ایکچولی چوئی صاحب مجھے یہ لگتا ہے کہ جب صرف ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے سے مطلب کام پورا ہو جاتا ہے تو واقعی ڈائیلاگ کی ضرورت نہیں ہے. اگر صرف ہم نے وہ والا کھیل کھیلنا ہے کہ ہماری ڈومیسٹک کنسٹیچوئنسی ہے, ہمارے بہن بھائی, ہمارے بزرگ, ہمارے چھوٹے, یہ اس طرح مطلب آپ کے جیسے شو کم ہیں لیکن اس طرح شوز آج پورے دن چلتے رہیں, اس میں اگر بیٹھ کے ہم وہ ری انفورس کریں جو پہلے سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ دشمن ہے, سارے غلط کام جو ہے یہاں پہ وہ کرا رہا ہے, اس کی نیت بری ہے, شاید یہ ساری چیزیں سچ بھی ہوں. اور ادھر جس طرح بریگیڈیئر صاحب بار بار فرما رہے ہیں, ظاہری بات ہے جب وہ باتیں یہ کرتے ہیں ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے کیونکہ ہمیں لگتا ہے یہ کہاں سے مطلب آسمان سے نکالی ہوئی باتیں, لیکن ہندوستان کے لحاظ سے بریگیڈیئر صاحب بالکل وہ باتیں کر رہے ہیں جو بالکل نارمل سمجھی جاتی ہیں. تو اگر ہم نے یہ بریگیڈیئر صاحب کے ساتھ بھی اور ایک دوسرے کے ساتھ بھی ہم نے صرف وہی چیزیں کرنی ہیں, وہی باتیں کرنی ہیں جو ویسے ہی ہوتی رہی ہیں, تو پھر آپ واقعی درست فرما رہے ہیں, ڈائیلاگ کا کوئی فائدہ نہیں. لیکن اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ایکچولی ڈائیلاگ ہی سے یہ جو ایک دوسرے کا لیک آف ٹرسٹ ہے اور یہ جو اعتماد کی کمی ہے اس کو بریک کیسے کرنا ہے, یہ بہتر 80 سال سے نہیں ہو سکا. مسئلہ یہ ہے کہ کتنے ڈائیلاگز ہوئے ہیں, کتنی سیریز ہوئی ہے ڈائیلاگ کی, نہیں تو رزلٹ کیا نکلا سر الٹیمیٹلی؟ کچھ نہیں نکلا. تو کیا اس کا یہ مطلب, اس کا پھر آلٹرنیٹو بتا دیجئے, کیا ہمیں جنگ شروع کر دینی چاہیے؟ نہیں قطن نہیں, ڈائیلاگ ہی کرنا چاہیے, اس میں ڈائیلاگ کرنا چاہیے. لیکن فیصلہ یہ ہوا پہلے تو اگر آپ اجازت دیں, فیصلہ یہ ہوا کہ ڈائیلاگ تو ہم نے کرنا ہے. اب ایشو بنتا ہے, میرے بزرگ ہیں اور بڑے پیارے میرے بزرگ ہیں پیرزادہ صاحب, آپ کے ہم عمر ہے بزرگ نہیں, پیرزادہ صاحب شاید میں یہ مجھ سے چھوٹے ہیں, پیرزادہ صاحب میں واقعی چھوٹا ہوں ہر طرح سے. پیرزادہ صاحب جو ہیں بہت بڑے ہیں یار, بات کیجئے نا. پیرزادہ صاحب اور میرے درمیان شاید ڈس ایگریمنٹ ہو کہ کس چیز پہ ڈائیلاگ کرنا چاہیے, کیا ٹون ہونی چاہیے, کس طرح, شاید نواز شریف کو یوں بیٹھنا چاہیے یا یوں بیٹھنا چاہیے, اس پہ ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں اور کرنی چاہیے, اچھی بات ہے. لیکن یہ باتیں کر کے ڈائیلاگ کے بیچ میں ان کا نقطہ یہ ہے کہ ممبئی اٹیکس کو اس میں شامل کرنے کی کیا ضرورت ہے, کیونکہ یہ سب سے بڑا ایشو انڈیا کہتا ہے, سب سے بڑا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے پاکستان کا کیا کنسرن ہے؟ میں اس کا جواب دیتا ہوں, کیونکہ اس میں سمجھوتا ایکسپریس کا کیوں ذکر نہیں ہے, ذرا مجھے بتا دیں. یہ بالکل ٹھیک ہے, یہ بات آپ ٹھیک تو کہہ رہے ہیں, لیکن جس حکمران کی آپ حمایت کر رہے ہیں
اس نے اس میں اس کو شامل نہیں کیا. ذرا اس تو کی ہمیں مذمت کیجئے نا, تنقید کرنی چاہیے ہمیں. آپ کیجئے نا, میں چاہتا ہوں آپ کی طرف سے آئے تنقید. اس سے زیادہ میں کیا تنقید آپ کر تو بھائی, سکتا ہوں. آپ کو ونود صاحب جیسے اچھے تجزیہ کار بہت چاہیے. میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں اگر جی جنرل صاحب, جی جنرل صاحب. بات یہ ہے کہ یہ اس خطے کے 1.5 ارب لوگوں کے مستقبل کا سوال ہے. یا آپ ناخواندگی کی حالت دیکھیں, یا آپ غربت کی حالت دیکھیں, اور جو سسٹم جو بروکن ہے ان کی حالت دیکھیں, تو یہ دونوں ملکوں, اس پورے خطے کے لیے میرا خیال ہے کہ یہ لیڈرشپ کے سوچنے کی بات ہے کہ اگر ہم انہی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پڑے رہے تو ہم کبھی آگے نہیں بڑھ سکے. آپ درست کہہ رہے ہیں کہ 70 سال سے یہ ڈائلاگ ہو رہا ہے اور کچھ نہیں بڑھا. اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ چاہے ہم مانے یا نہ مانے, ہم ایکوالٹی پر ضرور ان سے بات کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہندوستان ایک بڑی طاقت ہے, اکنومیکلی بڑا ہے, ملٹریلی بڑا ہے, ڈپلومیٹک کلاؤٹ اس کا زیادہ ہے. اور اگر یہ ہمیں چھوڑ دیا, اگر پوری دنیا چھوڑ دے کہ آپ آپس میں اپنے مسئلے حل کریں, تو یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہے. یہ مانتا ہوں کہ ڈائلاگ بائی لیٹرل ہونا چاہیے, لیکن میرا خیال ہے کہ اس کے اندر ریفری کی ضرورت رہے گی. اور ریفری, آپ اس کو تھرڈ پارٹی نہ کہیں, ریفری کہیں. فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں جی کہ آپ اس طریقے سے ملوث ہیں, ہم کہتے ہیں آپ اس طریقے سے ملوث ہیں, کوئی تیسرا آ کے فیصلہ کرے کہ بھی آپ ملوث ہیں یا ہم یہ دیکھیے ملوث ہیں. سر, مذاکرات اس وقت ناکام ہونا شروع ہوئے جب تیسرا فریق درمیان سے نکل گیا اور انہوں نے کہا کہ آپ دونوں مل کے اپنے فیصلے کریں, اور ہم نے بھی ایگری کر لیا کہ ہم مل کر فیصلہ کریں گے. انڈیا نے بھی فیصلہ کر لیا, اس سے بات نہیں بن رہی. تو بہرحال یا پھر آپ کو کسی بڑی طاقت کو درمیان میں لانا پڑے گا, یا آپ روس کو لے کے آئیں گے, یا پھر امریکہ کو لے کے آئیں گے, UN کو لے کے آئیں گے, کہیں نہ کہیں آپ کو لانا پڑے گا. چودھری صاحب, اس میں مسئلہ یہ ہے کہ تیسرا فریق صرف تب حصے وار ہوگا اس میں جب اس کا کوئی انٹرسٹ ہوگا, جب اس کے یا تو گھاٹا یا فائدہ جو ہے وہ دیکھے گا. اس میں مسئلہ سارا یہ کہ سب سے زیادہ نقصان اس صورتحال کا پاکستان کو ہوتا ہے, اور سب سے زیادہ فائدہ اس صورتحال کو بہتر کرنے میں بھی پاکستان کا ہے. سر مجھے بریک لینے دیجیے, جو ہے ہمیں لینا چاہیے, اور اچھا کیا ہے. بریک لینے دیجیے. برگیڈیئر صاحب, آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں, برگیڈیئر گرمی صاحب, کہ یہ ہمیشہ پاکستان میں ایک پرسیپشن ہے کہ جب بھی ڈائلاگ چلنے شروع ہو جاتے ہیں اور وہ کامیابی کے قریب پہنچتے ہیں تو انڈیا بیک آؤٹ کر جاتا ہے. تو سر یہ کون گارنٹی دے گا کہ انڈیا اس بار بیک آؤٹ نہیں کرے گا اور یہ ڈائلاگ واقعی کامیاب ہوں گے اور آگے بڑھیں گے؟ یہ آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں, چھوٹی سی بریک کو, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. پیرزا صاحب, یہ فرمائیے گا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ را انوالو ہے بلوچستان میں, اور بہت ہم نے ایویڈنس بھی دی ہے UN میں جا کے, کراچی کے اندر جو ہے فنڈنگ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے, خیبر پختونخوا کے اندر جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی ہیں, افغانستان کے ذریعے آپریٹ کرتا ہے انڈیا. تو یہ فرمائیے کہ جب تک یہ ساری چیزیں قائم رہیں گی تو ڈائلاگ کیسے کامیاب ہوں گے؟ دیکھیے, یہی میرا ایک مسئلہ ہے. پاکستان ہندوستان کے مابین جو مذاکرات ہوتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں, لیکن دیکھنا تو یہ ہے کہ کس قیمت پر اور کن مسائل کی بنیاد پر اس کو آگے چلنا ہے. تو جو بڑے مسائل ہیں, کشمیر, سیاچین, سرکریک, جن کا اس میں ذکر آیا ہے, لیکن جن کا نہیں آیا ہے وہ ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے. بلوچستان ہے, کراچی ہے, قبائلی علاقے ہیں, اور افغانستان میں بڑی دلچسپی کی بات ہے, اگر سشما سوراج کی جو ہارٹ آف ایشیا کانفرنس ہے اس کو غور سے سنا جاتا تو اس میں انہوں نے 2 چیزوں کا بڑی دلچسپی کے ساتھ ذکر کیا ہے. ہم افغانستان کی ڈیفنسز کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں, ایک بات. دوسرے, ہم چاہے بہار میں بھی اپنی ایکسپینشن کر رہے ہیں, یہ خلاصہ تھا اس بات کا. تو اگر پاکستان کے حکمرانوں کو یہ بات نہیں سمجھ آ رہی کہ سشما سوراج نے بڑے طریقے سے یہ بات کہی ہے, تو میرا خیال ہے سمجھانے کا کوئی اور اللہ تعالیٰ طریقہ دریافت ہمیں دے. برگیڈیئر صاحب کو شامل کرنا ہے سر. یہ فرمائیے گا برگیڈیئر صاحب, گرمی صاحب, کہ یہ کیا گارنٹی ہے کہ انڈیا بیک آؤٹ نہیں کرے گا اس بار؟ دیکھیے, یہ تو میں کہنا آپ کا بالکل نہیں مانوں گا. بھارت میں تو یہ, انڈیا میں یہ پرسیپشن ہے کہ ہر بار پاکستان بیک آؤٹ کر جاتا ہے, میجر ٹیررسٹ اسٹرائک ہو جاتی ہے. جب 4 پوائنٹ فارمولا برگیڈیئر صاحب کب کیا بیک آؤٹ؟ سنیے, جب کچھ بات آگے بڑھی تھی تو ممبئی ٹیرر اسٹرائکس ہو گئی, اس طرف سے آپ بیک آؤٹ کر گئے, تو یہ تو بات بالکل ماننے لائق ہی نہیں ہے آپ کی. ایسے یہ کیا گارنٹی ہے سر, یہ کیا فیکٹس ہیں آپ کے پاس کہ پاکستان واقعی اس میں انوالو تھا؟ حافظ سعید صاحب جو تھے وہ یہاں پہ پاکستان میں گرفتار ہوئے تھے, سپریم کورٹ آف پاکستان تک ایشو گیا, سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو رہا کیا. تو پاکستان کی سب سے بڑی جو عدالت ہے, جو کورٹ ہے, اور دوسرا یہ کہ ایویڈنس آج تک انڈیا فراہم نہیں کر سکا پاکستان کو. تو جب انڈیا ایویڈنس ہی نہیں دیکھ پا رہا تو حافظ سعید صاحب کو کیسے سزا دے دے پاکستان میں؟ دیکھیے, ایویڈنس جتنا انڈیا نے دیا ہے فرام آور پوائنٹ آف ویو وہ بہت سفیشینٹ ہے, اس سے زیادہ ایویڈنس کی کوئی ضرورت نہیں. آپ کے فارن سیکرٹری نے اسے کہا تھا یہ ڈوزیئر لٹریچر ہے, لٹریچر.
जी जी तारक पीरजादा साहब, ऐसे तो ये कौन से फॉरेन सेक्रेटरी ने ये बात कही थी, जरा इसकी वजाहत करें ना जरा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुंबई नाम लीजिएगा जरा, नाम लीजिए। हेलो, जी 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 आवाज आ रही है जी। मुंबई टेरर स्ट्राइक के बाद इंडिया में जो मूड है, जो पॉपुलेशन का, आम आदमी का जो मूड है, वो बहुत डार्क है, बहुत ग्रिम है, बहुत गुस्सा है। और अगर एक और मेजर टेरर स्ट्राइक हो गई तो इस बार चाहे प्राइम मिनिस्टर चाहे चाहे ना चाहे, मिलिट्री रेपरकशन होंगी टेरर स्ट्राइक की। जी मैं उसका जवाब दूं आपको? जी मैं जरा सा थोड़ा सा जवाब दे देता हूं। देखिए, ये जो हिंदुस्तान में अभी तक एक गलत फहमी है कि पाकिस्तान 65 और 71 की सूरत हाल में जिंदा है, और 5 का पाकिस्तान वही 1971 का पाकिस्तान है, न्यूक्लियर पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान की ग्राउंड फोर्सेस 65 और 71 की फोर्सेस हैं। इनके आर्मर्ड डिवीजन जो 4 डिवीजन तक पहुंच गए हैं, 2 रेगुलर और 2 आर्मर्ड ब्रिगेड्स की शक्ल में। इनकी एयरफोर्स, इनकी नेवी और इनके मिसाइल डिफेंसेस, हमारी ऑफेंसिव मिसाइल कैपेबिलिटी, यहां से लेकर कोचिन तक का कोई शहर आपका बच नहीं सकता अगर आपने कभी ऐसी हमाकत की कि जिसके जवाब में हमें कोई कार्रवाई करनी पड़ी। हमें भी नुकसान होगा, लेकिन हम आपका सफाया कर देंगे। मेरा अपना ये ख्याल है। लेकिन इससे डायलॉग नहीं चल सकेगा सर। और ये एक अच्छा खुशाइन दिन है जिस दिन इतनी पॉजिटिव बातें हुई हैं। पाकिस्तान का इतना बड़ा एक अचीवमेंट है। धमकियां मैं भी दे सकता हूँ। नहीं, जाहिर बात है, मैंने धमकी नहीं दी, मैंने आपकी बात का जवाब दिया है मनोज साहब। आपने बोल दिया, अभी मुझे बोलने दीजिए। आपने बोल दिया, अभी मुझे बोलने दीजिए। जी 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 फरमाइए। इंडिया में हम एक डिस्टिंक्शन करते हैं बिटवीन द पाकिस्तानी स्टेट एज इन वी द पीपल एंड द पाकिस्तान आर्मी एंड ISI। दे आर नॉट द सेम। ठीक है, दे आर नॉट द सेम। Pakistani state as in we the people represented by the Nawaz Sharif government, elected government, is not the same as the Pakistani army, Pakistan की फौज और ISI। अलग अलग दो वो ब्रिगेडियर साहब ये नहीं, ये आपको गलत फहमी है ब्रिगेडियर साहब। ये इंडिया में बैठ के आप गलत फहमी है। पाकिस्तान भी एक है, पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट भी एक है, पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की ISI भी एक है। we're all one entity, so if you don't like one you don't like any। but the point, अगर न्यूक्लियर साहब just very quickly, पाकिस्तान की सेना के हाथ में ना होते, अगर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की सेना डिक्टेट ना करती, अगर इंडिया में भी कहा जा रहा है सर, पॉलिसी आतंकवादियों को एक जैसा ही समझा जाता। हाँ, लेकिन अगर हिंदुस्तान ये इंडिया के बारे में पूरी दुनिया जानती है भाई, वहां पे कौन डिक्टेट करवाता है सबको पता है। ये जनरल साहब बात कर लें, उसके बाद मैं एक बात करता हूं। मेरा ख्याल ये है कि हमें लॉजिक और फैक्ट्स पे बेस करके ठंडे दिलो दिमाग के साथ बात करनी चाहिए। बात ये है कि ब्रिगेडियर साहब अच्छी तरह जानते हैं, अगर अपने स्ट्रेटेजिस्ट से ही पूछ लें कि किस कदर इम्कानात हैं जंग के पाकिस्तान इंडिया में। मैं ये नहीं कहता कि इम्कान बिल्कुल नहीं है, इम्कानात बहुत माधूम है, और ये शायद चाह रहे हो कि हमला पाकिस्तान पे कर दिया जाए, लेकिन जिन्होंने हमला करना है जरा उनसे पूछ लीजिए कि वो हमला करने की पोजीशन में है या नहीं। मैं आपको ये बता दूं, और ये मेरा दावा है कि पाकिस्तानी फौज इस वक्त दुनिया की वाहिद फौज है जिसके आगे टेररिस्ट भाग रहे हैं। बाकी हर जगह टेररिस्ट ने फौजों को दबाया हुआ है। पाकिस्तान की फौज इस वक्त बैटल हार्डन फौज है। पाकिस्तान की एयरफोर्स इस वक्त ठीक ठीक निशाने प्रैक्टिकली लगा रही है। तो ये मैं कन्वेंशनल की बात कर रहा हूं, और जो न्यूक्लियर की बात है वो आपने कर दी। पूरी दुनिया जानती है कि ये मुमकिन नहीं है, इससे उनकी बात ना हमें देव देती है ना उन्हें देव देती है। हाँ, जब भी कोई न्यूक्लियर पावर्स दो बराबरी के सतह पर आ जाते हैं, तब खुद ब खुद जंग जो है वो लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट में चली जाती है। हमने फैसला ये करना है बैठ करके आप भी बंद कर दीजिए, और अगर हम कहीं कर रहे हैं तो हम भी बंद कर दें। लेकिन अगर आप ये एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहे तो ये कभी मसला हल होने का नहीं है। हमारे पास भी 1500 एविडेंस है, उनके पास भी 2000 एविडेंस है। मेरा अपना ये ख्याल है कि इसमें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, इंटेलिजेंस एस्टेब्लिशमेंट्स, सबसे बढ़कर पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट को बैठकर बात करनी चाहिए कि जी अब हमारे पास डायलॉग के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये छोटा मोटा हम एक दूसरे को तंग करते थे, आप भी हमें करते थे, हम भी शायद आपको करते हो, इसे अब दफन कर दीजिए। 1.5 अरब लोगों की मुस्तकबिल पर नजर रखिए और आगे चलें और बात करें। अच्छा ब्रिगेडियर से ये फरमाइएगा, इंडिया के अंदर फौज का इन्फ्लुएंस है हुकूमत पे? इंडिया के अंदर फौज का उतना इन्फ्लुएंस है जितना कि एक सिविलियन सरकार जो पॉलिटिकल लीडरशिप का
نیچے آتی ہے सेना उतना होना चाहिए। ब्रिगेडियर साहब, एक बीजेपी आपसे, शिव सेना आपसे संभाली नहीं जा रही वहां पे, तो ये पाकिस्तान में तो देखिए एक आर्मी इस वक्त दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रही है पाकिस्तान में सर, और मुनज़्ज़म आर्मी है और दहशतगर्द भाग रहे हैं पाकिस्तान से। देखिए, मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूं, पाकिस्तान की अंदरूनी लड़ाई है। हमें तो खुशी होगी अगर दहशतगर्दियों को आप हरा दें और ये वहां पे साउथ वजीरिस्तान और नॉर्थ वजीरिस्तान और फाटा वाना फ्रंटियर में पीस आए, कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो, हमें तो बहुत खुशी होगी। क्योंकि अगर आप वहां पे उनको नहीं हरा पाते हैं तो एक ना एक दिन ये लड़ाई हमारे अटारी वाघा बॉर्डर तक पहुंच जाएगी, जिसे कहते हैं क्रीपिंग तालिबानाइजेशन। तो लेकिन ब्रिगेडियर साहब, इसमें एक फैक्ट और भी है, एक और फैक्ट है, और ये फैक्ट ये जाहिर है ये पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव नहीं है, वर्ल्ड पर्सपेक्टिव है। दुनिया ये कहती है कि आपकी तरफ से फंडिंग आ रही है और अफगानिस्तान के जरिए आती है, आप अफगानिस्तान पैसे भिजवाते हैं, वहां पे लोगों को ट्रेनिंग देते हैं और वो ट्रेन लोग दोबारा पाकिस्तान के अंदर आ जाते हैं, हम यहां से भगाते हैं, लेकिन आप उन लोगों को दोबारा वापस भेज देते हैं। तो जब इस किस्म की एक्टिविटीज होंगी और उसके एविडेंस भी होंगे तो फिर उसके बाद डायलॉग कैसे चलेगा सर? आपको भी वहां पर रोकना पड़ेगा, अपने इंस्टीट्यूशंस को रोकना पड़ेगा कि वो ये कार्रवाई बंद करें। आप मुझे बता रहे हैं दुनिया क्या कहती है? तो दुनिया कहती है पाकिस्तान टेरर सेंटर है। कैलिफोर्निया में टेररिज्म की एक्ट होती है तो दोनों के पति पत्नी के लिंक पाकिस्तान से निकलते हैं, सऊदी अरेबिया से निकलते हैं। तो ये तो मत कहिए। अगर दुनिया की बात कर रहे हैं तो मोदी साहब के बारे में जो इंडिया में है भाई, वो आपके सामने है, जो मंदिरों के साथ हो रहा है, जो मस्जिदों के साथ हो रहा है, जो लोगों को जलाया जा रहा है सर, मुशर्रफ ये सर, ये जो इंडिया का एक परसेप्शन है कि और को वाकया हो गया वहां पे तो पाकिस्तानी जिम्मेदार होगा। सर, पाकिस्तान क्यों जिम्मेदार होगा? देखिए, एक तो ये कि नहीं, ये एक बहुत पुराना मसला है और दोनों ममालिक में मसला है, सिर्फ इंडिया में नहीं, कि जितने भी मामलात खराब होते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज गलत होती है तो फौरन दिल और जान और जहन सब जो है वो इशारा करते हैं दुश्मन मुल्क की तरफ। तो हमारा दुश्मन मुल्क इंडिया है, इंडिया का दुश्मन मुल्क पाकिस्तान है, और वही वाली बात जो पहले हो रही थी ना कि एक दूसरे को हम ब्लेम करते हैं। अच्छा, और उस ब्लेम में ठोस एविडेंस भी होता है, उनके पास भी होता है, हमारे पास भी होता है। तो अब अगर हमने इसको ठीक करना है, खास तौर पे आज के दिन, मैं एक चीज जो है वो बावर कराना चाह रहा हूं शुरू से, आज जो कॉन्फ्रेंस हुई है और जितने लीडर, मुझे मौका दीजिए। ब्रिगेडियर साहब आप रुकिएगा, मैं आता हूं आपकी तरफ। जितना मैंने शुरू में कहा था कि 70 साल की लड़ाई से, 70 साल की कॉन्फ्लिक्ट से कुछ अचीव नहीं हुआ। आई सेड इन द बिगिनिंग। जी सही, ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आऊंगा, आप रुकिएगा जरा। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस हुई है, ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है पाकिस्तान की, नवाज शरीफ की नहीं, सरताज अजीज की नहीं, राहील शरीफ की नहीं, पाकिस्तान की। इधर इतने बड़े बड़े लीडर आए, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर फॉर एग्जांपल कल तक, परसों तक कंफर्म नहीं थे, वो आ गए। सुषमा स्वराज का हम इमेजिन नहीं कर सकते थे 7-8 दिन पहले कि मोदी अगले साल आ रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी आएंगे। यहां से जावेद जरीफ आज आए हुए थे, जिसके बारे में बात कोई नहीं कर रहा, और साइड लाइंस पे उनके साथ भी मीटिंग्स हुई हैं। बहुत सारे पाकिस्तान के रवाबित इन ममालिक के साथ इकोनॉमिक हैं, बहुत सारे इश्यूज टैपी से मुंसलिक हैं, IPI से मुंसलिक थे, और काजा 1000, ये सारी जो चीजें, इनसे पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसको बहुत फायदा होने वाला है। तो ये एक बहुत खुशाइंद और बहुत अच्छा दिन था हमारे लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मियां इस मुल्क को और ऐसे दिन दिखाए और हमें ये सलाहियत दे कि अगर कुछ पुराने दुश्मन जिनसे हम कम से कम दोस्ती नहीं तो कम से कम अच्छे ताल्लुकात पैदा करना चाहते हैं, अगर वो पुरानी बातों में फंसे हुए हैं तो थोड़ी सी क़ुव्वत बर्दाश्त हमें डेवलप करनी होगी कि उनकी बातें सुन लें, और हर चीज का जवाब उसी अंदाज से या उससे बढ़ के देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ये देखना है कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट क्या है। हमारा नेशनल इंटरेस्ट है कि हमने जॉब्स क्रिएट करनी है और हमने नशोनुमा करनी है अपने बच्चों की, हमने स्कूल खोलने हैं, हमने डेवलप होना है। एग्जैक्टली जो बात जनरल साहब कर रहे थे, पीस के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, ना इंडिया के पास ना पाकिस्तान के पास। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद बड़े साहब आपकी तरफ आएंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ब्रिगेडियर साहब, ये फरमाइएगा हल क्या है सर इंडिया और पाकिस्तान के तमाम मसाइल का? देखिए, अगर हम एक्यूजेशन को जरा पीछे छोड़ दें और आगे बढ़ना चाहें तो मैं कुछ कहना चाहूंगा जी। सबसे पहले तो आर्मी टू आर्मी कॉन्टैक्ट होने चाहिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए, क्योंकि जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है उसको पार किया जाए, उसके लिए आर्मी टू आर्मी कॉन्टैक्ट होने चाहिए। और सबसे पहले मैं कहूंगा कि DDMO की मुलाकात होनी चाहिए हर 6 महीने अटारी वाघा बॉर्डर पर, इसे इंस्टीट्यूशनलाइज कर देना चाहिए। क्या क्या डिस्कस करेंगे?
پہلی میٹنگ میں, اس کے بعد اگلی میٹنگ میں, اور امپلیمنٹیشن. ٹھیک. کیونکہ جو بھی اگریمنٹ دونوں فوجوں کے بیچ میں جو بھی اگریمنٹ آج تک ہوئی ہیں انہیں دونوں فوجوں نے آنر کیا ہے, کسی نے بھی بریچ نہیں کیا. چھوٹی موٹی فائرنگ سیز فائر کے بعد ضرور ہوئی ہے, لیکن اگریمنٹ کو آنر کیا گیا ہے. تو دیٹ از اسٹیپ نمبر 1, آرمی ٹو آرمی کانٹیکٹ, ڈی جی ایم اوز ٹو میٹ. اس کے بعد جو دونوں دیشوں کے این ڈی سی کورسز ہیں, نیشنل ڈیفنس کالج کورس, جو کہ بریگیڈیئر لیول کے کورس ہوتے ہیں, میچورٹی ہوتی ہے. دونوں این ڈی سی کورس پاکستان کا بھی اور انڈیا کا بھی ساری دنیا میں ٹریول کرتے ہیں. ان کو دونوں دیشوں میں بھی جانا چاہیے. انڈیا کے این ڈی سی کورس کو اسلام آباد راولپنڈی جانا چاہیے, پاکستان کے این ڈی سی کورس کو سال میں ایک بار دلی میں آنا چاہیے. اور یہاں پہ آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ دو قوموں کا, ٹو نیشنز کا ایشو نہیں ہے, دو فوجوں کا ایشو ہے؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے دونوں دیشوں کے بیچ میں. سر وہ صرف فوج سے تو نہیں حل ہوگا نا جی. اگر فرض کیجئے کہ اگر فارن آفس پاکستان کا اور انڈیا کا نہیں مل رہا آپس میں, اگر ٹریڈ ڈپارٹمنٹ پاکستان کو انڈیا کا آپس میں نہیں مل رہا, پرائم منسٹر دونوں ایک دوسرے کے نہیں مل رہے, تو فوجوں کے ملنے کا کیا فائدہ ہوگا سر؟ نہیں, وہ تو ڈائیلاگ ریزیوم ہو ہی رہا ہے نا, جسے ابھی کمپریہنسو ڈائیلاگ کہا جا رہا ہے. وہ ڈائیلاگ تو ریزیوم ہو ہی رہا ہے اور ہونا چاہیے. اور جیسے پہلے ایک فارمولیشن تھی, ٹاک شوڈ بی انانٹرپٹیڈ اینڈ انانٹرپٹیبل, تو وہ تو بند نہیں ہونی چاہیے ٹاکس. میں کہہ رہا ہوں کہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اسے فوجوں کے بیچ میں بھی ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو پار کرنا چاہیے. اس کے لیے میں میجرز بتا رہا ہوں. ٹھیک آپ باتیں مانتے ہیں. ساتھ رہی طارق پیرزادہ صاحب, یہ کیسے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کیسے ختم ہوگا سر؟ دیکھیے, جب بڑے بڑے فنڈامنٹل نیشنل سیکیورٹی ایشو ہوتے ہیں نا, تو اس پر پیش رفت کیے بغیر یا پیش رفت کی ابتدا کیے بغیر یا ابتدا کیے بغیر معاملات جو ہیں ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ختم کرنے کی طرف نہیں جا سکتے. مثلا پاکستان کے کیس میں یہ بات بڑی تلخ حقیقت ہے جو ہندوستان کے لوگوں کو بری لگتی ہے, لیکن نہرو کو اس بات کی سمجھ تھی کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ دو قوموں کے درمیان بھی ہے اور بین الاقوامی طور پر بھی ہے, کیونکہ وہی اس کو وہاں لے کر گئے تھے. اب صورتحال یہ ہے کہ جب میں ہندوستان کے صحافیوں سے, انٹلیکچول سے بات کرتا ہوں, میرے اور دوست بھی کرتے ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نہرو کی اس بات کو گالی تو نہیں دیتے, لیکن تقریباً اس کو گالی کے پلڑے میں ڈال کر اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کشمیر کا مسئلہ حل ہو چکا ہے, اب اس پر کبھی دوبارہ بحث نہیں ہوگی. یہی بات انہوں نے کل مجھے کہی, یہی بات 3 سال پہلے کہی, اور اس بات میں مجھے ایک تعریف کرنی پڑے گی ہندوستانی طرف کی کہ وہاں کے انٹلیکچوئلز میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے. مشرف ظاہر صاحب, یہ فرمائیے گا کہ آج کے دن کو آپ ایک بہت بڑی پیش رفت سمجھتے ہیں, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب جو پاکستان اور انڈیا کے مسائل ہیں اب حل کی طرف جا رہے ہیں؟ نہیں, یہ میں نے نہیں کہا. میں نے کہا کہ صرف آج جو ہوا وہ بہت اچھا ہوا. صرف یہ نہیں کہ سشما سوراج کا اور سرتاج عزیز کا ڈائیلاگ ہوا یا پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی, یہ پورا جو ہارٹ آف ایشیا, یہ جو افغانستان کے لیے ہم نے کانفرنس کی اور جو ہم نے افغانستان کو ویلکم دی. آپ کو علم ہوگا کہ پرائم منسٹر خود جو ہے وہ ایئرپورٹ گئے, 21 توپ کی وہاں پہ ان کو سلوٹ ہوئی. یہ بہت بڑا میجر تھا. یہ صرف پاکستان نے کبھی کبھی, ہمیشہ نہیں, کبھی کبھی چین جیسے ممالک کے لیے, امریکہ اور سعودی عرب جیسے ممالک کے لیے کیا ہے. یہ عزت افغانستان کو دینا ہمارے اوپر واجب تھا, ہے اور رہے گا, اور جو آج ہم نے کیا بہت اچھا کیا. اس عزت سے ہمیں ملے گا کیا؟ افغانستان کو کیا ملے گا, پاکستان کو کیا ملے گا, انڈیا کو کیا ملے گا؟ انڈیا کو نہ کچھ ملے گا, نہ کچھ ملنا چاہیے. پاکستان اور افغانستان کی ریلیشن شپ جو ہے وہ پاکستان اور افغانستان کی ریلیشن شپ ہے. پاکستان کو وہ ملے گا جو پاکستان 70 سال سے حاصل نہیں کر سکا ہے, اور وہ افغان عوام اور افغان حکومت کا ٹرسٹ ہے. اس کے لیے صرف توپوں کے سلوٹ اور ایئرپورٹ جانا کافی نہیں ہے, اس کے لیے ہمیں مزید وہ سارے سٹیپس لینے پڑیں گے. سر پاکستان نہیں, وہاں افغانستان کو بھی کرنا. سر جب تک ملا فضل اللہ وہاں پہ ہوگا یا خالد خراسانی ان کے پاس ہوگا تو سر ٹرسٹ ڈیفیسٹ رہے گا. بالکل, یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکے گا. ہر چیز تالی ہمیشہ دونوں ہاتھ سے, ادھر سے بھی قربانی دینی پڑے گی. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میرا اپنی رائے ہے کہ جب میں تاریخ پر نظر دوڑاتا ہوں اور جو ہمارے نوعیت ہے تعلقات کی انڈیا کے ساتھ, تو 2 باتیں جب تک شامل نہ ہوں ہمارے آگے, ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. پہلی بات, ماضی کو بھولیے, آج لائن لگائیں, آگے کی طرف چلیں. تو کون بھولے پہلے؟ پاکستان میں بھولے, بتا رہا ہوں کہ اگر یہ ہو سکا, میں آپ ڈائیلاگ کا فیوچر پوچھ رہے ہیں نا, میں کشمیر بھی شامل ہے بھولنے میں. میں نہیں, میں یہ بات نہیں کر رہا. میں پچھلی کانفرنس کی بات کر رہا ہوں. جو مسائل ہیں آج سے, جو مسائل ہیں وہ تو ہیں, انہی کو تو حل کے لیے ڈائیلاگ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میرے اندازے کے مطابق جب تک امپائر نہیں ہوگا پاکستان اور انڈیا کا
کامیابی کے سر بہت انڈیا امپائر کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ یہ بات نہیں ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ وہ تھرڈ پارٹی انٹرونشن کی بات کرتے ہیں. میں امپائر کی بات کروں. امپائر از سم تھنگ ڈفرنٹ. امپائر صرف یہ کہ جب بالر بال کرتا ہے, وکٹ اٹھتی ہے تو انگلی کھڑے کرتا ہے بھی بال لگی ہے. وہ ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہیں, ہم ان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. لیٹ اس فائنڈ آؤٹ سمبڈی جو بتائے کہ کون درست کہہ رہا ہے, تاکہ پھر ہم مان جائیں اور پہلے سے ہم یہ تہیہ کر لیں کہ جب تیسرا آدمی یہ کہے گا تو آپ بھی مانیں گے, میں بھی مانوں گا. طارق مرزا صاحب, آج کے دن کو آپ اس سمجھتے اچھی شروعات ہے اور اب مسائل حل کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیے, جب نواز شریف واشنگٹن گئے تھے نا, تو میں نے یہاں تعریف کی تھی. میں نے کہا, آپ نے پوچھا تھا کیا فرق ہے اس مشترکہ بیان میں اور پچھلے میں نے کہا اس میں ایک اضافہ ہے, کم از کم جو خوش آئند ہے وہ کشمیر کے مسئلے کا اضافہ ہے. تو جہاں تھوڑی سی پیش رفت ہوتی ہے نا تو ہم سب اس کی تائید کرتے ہیں. لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ مذاکرات شروع کرنے سے پہلے دوسرے فرد کی یا فریق کے موقف کو تسلیم مت کریں. یہ جو پہلے پیراگراف کا آخری حصہ ہے, اس میں آپ نے ان کے بمبئی حملوں کے متعلق ریاست پاکستان کی طرف سے یہ اعتراف کیا ہے کہ جناب ہم نے اس مسئلے پر ابھی تک کوتاہی دکھائی ہے اور ہم آئندہ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے. کشمیر کے متعلق آپ نے پیراگراف نمبر 2 کے چوتھے حصے میں لکھا ہوا ہے کشمیر کا لفظ. اس سے اس کی پرائیورٹی کا پتہ لگتا ہے. دوسری بات, میں آخری بات کر دیتا ہوں, جو تاشفین کو انٹرویو دیا تھا سرتاج عزیز نے پی ٹی وی پر, اس میں بڑی وضاحت سے کہا تھا کہ ہم نے انڈیا کے کہنے پر کشمیر کا لفظ جو ہے ایگریمنٹ سے وقت ختم ہو گیا. سر میں چاروں مہمانوں کا شکر گزار. خاص طور آپ نے ساری گفتگو سنی. مذاکرات کے علاوہ بہرحال کوئی حل نہیں. الٹیمیٹلی آپ کو مذاکرات کی طرف ہی جانا پڑے گا. میرا خیال ہے انڈیا کو بھی لچک کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور پاکستان کو بھی لچک کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو کسی بھی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ. Riva Rhythm RX80, 4.7-inch QHD IPS display, 8 megapixel rear camera, 5.0 lollipop, Rhythm RX80, Rhythm RX65. Riva Mobile, take control. آ گیا وائٹل چائے کا کڑک جوش, صرف 10 روپے میں. اپنے روپے کی قدر کرو, وائٹل پیو, زندگی جیو.